بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ جو کہ رحمان ہے اس کے بندوں کے کون کون سے اوصاف ہیں۔ ان میں سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ اوصاف اور ان کے کردار کے مختلف پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہم نے دیکھی تھی نہایت اختصار کے ساتھ، اور یہ تھی کہ اللہ کے بندوں میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ اس کے مقابلے میں عجز اور انکساری پائی جاتی۔ اب اسی سلسلے کی دوسری چیز فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دیکھیے، ہم بحیثیت انسان اگر اپنے آپ پر غور کریں، ہم ایک جذباتی وجود ہیں، ہمارے اندر بہت سے جذبات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، ایسے ہی کسی کے لیے محبت بھی ہے اور کسی کے لیے نفرت بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی جذبات ہیں ہم ان کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک تو معاملہ بالکل روا ہے، کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں۔ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، غم کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہ جذبات کا اظہار یہ اگر نہ ہو تو آدمی محض عقلی اور مادی وجود بن کے رہ جاتا ہے۔ یعنی اس نظر سے آپ دیکھیں گے تو معاشرت کا جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ مرہون منت ہوتی ہے انہی جذبات کے اظہار سے۔ لیکن اس میں مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب یہ اپنی اصل میں اللہ کے دیے ہوئے جو جذبات اور داعیات ہیں یہ آپ کو دبا لیں، آپ ان سے مغلوب ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ میں نہ رہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ جذبات جذباتیت میں تبدیل ہو جائیں۔ اب یہ جو جذباتیت ہے اصل میں چند جملوں میں یا چند لفظوں میں اگر اس کا تعارف کروایا جائے تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جذبات آپ کو دے رکھے تھے اور اظہار کی اجازت بھی دے رکھی تھی، آپ اس میں اصل میں بہت آگے چلے گئے، اور اس قدر آگے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صلاحیت آپ کو جو سمجھ بوجھ دی تھی، شعور دے رکھا تھا، عقل تھی، آپ فکر کر سکتے تھے، غور کر سکتے تھے، چیزوں کو جان سکتے تھے، آپ نے وہ ساری صلاحیتیں ایک طرف رکھ کے انہی جذبات کے آپ ہو کے رہ گئے، چنانچہ آپ ان سے مغلوب ہو گئے اور جذباتیت کا شکار ہو گئے۔ اب یہ جو جذباتیت ہے معاشرے میں اس کا جب اظہار ہوتا ہے تو دیکھیے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے پھر۔ مثلا لڑائی ہے، ایک طریقہ یہ تھا آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا تو اختلاف کو بیان کرنے کا ایک شائستہ طریقہ بھی ہو سکتا تھا، آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے اپنی بات کرتے، دوسرے کی بات سنتے، اگر دلیل دینا ہے تو دلیل بھی دے دیتے، آپ دوسرے کی بات پہ غور و فکر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس موقع تھا۔ لیکن آپ ساری اس طرح کی جو شائستہ اور مہذب طریقے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے آپ جذبات سے مغلوب جب ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ پھر لڑائی جھگڑے پہ۔ لڑائی جھگڑے میں بھی آپ دیکھیے شروعات تو غضب اور غصے سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دست درازی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دست درازی بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلی جاتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی جان تک بھی لے لیتا ہے۔ تو یہ جو جذباتیت کے رویے ہیں یا جذبات سے مغلوب ہو جانے کے، ہماری عقل، ہماری فطرت اور کوئی بھی انسانی معاشرہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اسے غلط ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو جذباتیت ہے یا آپ کہہ لیجیے جذباتی رویے ہیں، یہ بعض اوقات دینی ابحاث کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی دین کی کوئی محفل ہے، دین سے متعلقہ امور وہاں زیر بحث آ رہے ہیں تو اس کا بھی ایک اچھا پیرایا ہو سکتا تھا ان کو بیان کرنے کا۔ یہ ٹھیک ہے، دین میں فیت ہوتا ہے، ایک یقین اور ایمان کا اظہار آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایمان ایقان یہ آپ کا معاملہ ہے، میرا دین ایمان یہ میرا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر جو یقین ہے نا وہ مجھ کو حاصل ہے اور آپ کو اپنے ایمان پہ یقین حاصل ہے۔ لیکن جب ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے کوئی گفتگو کرنا چاہیں گے تو اس کا بھی ایک طریقہ وہی ہوگا کہ ہم ہنستے ہوئے اور ایک اچھے طریقے سے دو بھائیوں کی طرح ہم گفتگو کریں اور کسی نتیجے تک بھی چلے جائیے۔ جیسے قرآن نے بھی ایک جگہ ذکر کیا نا وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ گفتگو کی ضرورت بھی آن پڑی ہے تو بڑے آسان اور خوبصورت طریقے سے تمہیں گفتگو کرنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، مذہب خاص طور پہ مذہب کی بحثوں میں آستینیں چڑھا لی جاتی ہیں اور منہ سے کف نکل رہا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ اس سے بھی نہیں چوکتے کہ دوسروں کو گالی بک دیں، گالیاں بھی بکی جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فسق اور فجور کے فتوے اور پھر تکفیر کا معاملہ،
پھر یہاں سے اب دیکھیے کہ چلتے چلتے پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے معاملہ کہ واجب القتل تک لوگ قرار دے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بحثیں، اب سوال یہ ہے کہ ایمان والا آدمی، اور خاص طور پہ وہ ایمان والا جو خدائے رحمان کو مانتا ہے اور بطور بندے کے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے ہاں بھی کیا یہ رویہ پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ ہر مخاطبت، ہر گفتگو قابل جواب نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نظر انداز کر کے، پہلو تہی اور اعراض کر کے اب چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر یہ لفظ اعراض کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی، یعنی کانٹا ہے نا، وہ الجھنا چاہ رہا ہے آپ سے، تو اب الجھ ہی پڑیں گے آپ کیا؟ نہیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا دامن بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو پہلو تہی اور اعراض کی تعلیم ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ لازمی امر ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو اب جو خدائے رحمان کا بندہ ہے، قرآن نے ذکر کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب رحمان کے بندوں سے جاہل لوگ مخاطبت کریں، یہاں جاہل سے مراد لا علمی والی جہالت نہیں ہے، بلکہ جاہل سے مراد ہے جذبات سے مغلوب ہو جانے والے لوگ۔ یعنی کچھ لوگ ہیں وہ مذہب میں ایک موقف رکھتے ہیں، ان کی ایک رائے ہے، وہ آپ کے خلاف ہے، اس اعتبار سے وہ آپ کے ناقد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اس سے بڑھ کر دشمن بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ اور آگے کیسے چلے گئے کہ وہ جذباتی بھی ہو گئے۔ اب جو شخص جذباتی ہوتا ہے نا اور بحث مباحثے میں پڑ جاتا ہے، ظاہر بحث مباحثے کا نتیجہ تو کوئی نکلنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسرے آدمی کو بھی الجھا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ اس طرح کی بحثیں جہاں ہو رہی ہوں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جذبات کے نیچے دب کے رہ جانے والے لوگ جب اللہ کے بندوں کو، خدائے رحمان کے بندوں کو خاطبہم بلاتے ہیں، مخاطبت کرتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ بحث مباحثے کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ بندے ہیں۔ بندے کا مطلب ہے یہ غلام ہے خدا کے، خدا ان کا آقا ہے۔ تو یہ جب اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں پر یہ عمل کرتے ہیں، اپنے اوپر اس کا اختیار مانتے ہیں۔ جذباتیت سے متاثر ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ اختیار جذباتیت کے حوالے کر دی۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ ایک آپ کا مخالف ہے، وہ آپ کو ایک غلط طریقے سے الجھانا چاہ رہا ہے اور آپ الجھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے اوپر اس کو اختیار دے دیا، گویا اس کی بندگی آپ نے اختیار کر لی، حالانکہ یہ بندہ کون ہے؟ یہ تو خدا کا بندہ ہے۔ چنانچہ یہ کبھی بھی اس کو یہ اپنے اوپر اختیار نہیں دیتا کہ وہ جب چاہے اس کو اپنی بحث مباحثے میں، جو فضول قسم کی بحث مباحثے ہوتے ہیں، ان میں الجھا دے۔ تو یہ بڑا نازک ایک موقع ہوتا ہے کہ لوگ دیکھنا، خاص طور پہ جب آپ حق پر بھی ہوں، یعنی سچ آپ کے پاس ہو، تو آپ موقع کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی موقع ہو ملے تو میں اس کے ساتھ گفتگو کروں دوسرے فریق کے ساتھ، لیکن اس طرح کا ناروا رویہ جب وہ شخص اپنائے ہوئے ہوں، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مورچہ لگا کے بیٹھ ہی جائیں، وہاں آپ کو وہاں پہلو تہی کرنی ہے، اس لیے کہ آپ ہیں خدا کے اختیار میں، آپ اس کے بندے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ اگر اس کے بندے ہیں تو آپ کے لیے اپنا وقت بہت قیمت رکھتا ہے۔ دیکھیں نا، غلام جو ہے نا، جس آقا کی غلامی میں آ گیا ہے، اس کے بھی دیے ہوئے بہت سے کام ہیں، اور اس کی صلاحیتیں اور اس کا وقت اس لحاظ سے بہت قیمت رکھتا ہے کہ اس نے ان امور کو انجام دینا ہے جو اس کا آقا اس کے حوالے کرے گا۔ اگر یہ اس طرح کی بیکار قسم کی بحثوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک نفسیاتی ارج بھی پیدا ہو جاتی ہے نا کہ اس نے مجھے پکارا ہے یا للکارا ہے یا چیلنج اور تحدی کی ہے، تو میں اگر اس کا جواب نہ دوں گا تو دیکھنے والے کیا کہیں گے، یہ تو شکست کھا گیا۔ تو یہ اصل میں نزغ شیطانی ہوتا ہے، قرآن کے لفظوں میں شیطان کچوکا دے رہا ہوتا ہے، یعنی چٹکیاں لے رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کے اکساتا ہے، پر وہ کر رہا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ ضرور اس میں ملوث ہو ہی جائیں۔ لیکن یہ بندہ مومن جو ہے، خدا کا بندہ، عباد الرحمن ہے، یہ کبھی بھی اس کو اپنا وقت بھی بچانا ہے اور اپنی صلاحیتیں بھی، اور وہ کام انجام دینے ہیں جو اس کے آقا نے اس کے حوالے کر رکھے۔ اچھا، اب یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
یہ ان کی مخاطبت جوہلا کی جو ہوتی ہے اس کے جواب میں کیا کرتا ہے؟ پہلو تہی. لیکن پہلو تہی کرنے کا انداز کون سا اختیار کرتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے سلام، تم پر سلامتی ہو. یعنی کہنے کو تو کئی باتیں کہہ کے بھی آپ مجلس سے اٹھ کے جا سکتے تھے نا، آپ دھتکار کے بھی جا سکتے تھے، آپ کوئی طنز اور تعریض کر کے بھی جا سکتے تھے، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے بھی اٹھ کے جا سکتے تھے، کئی طریقے ہو سکتے تھے. لیکن آپ کس خدا کے ماننے والے ہیں؟ جو رحمان ہے. تو آپ کے ہاں بھی وہ رحمانیت کا وصف ہے نا، اس کا جو پرتو ہے اس صفت کا نظر آنا چاہیے. چنانچہ آپ اس مجلس سے اوائڈ بھی کر رہے ہیں تو کیا کہہ کے؟ سلامہ. سلامہ کا مطلب اچھا بھی اللہ تمہارا بھلا کرے. یعنی یہ جملہ رخصت کا بھی جملہ ہے، وہاں سے اٹھ جانے کا جملہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ تو کوئی بھی ہو سکتا تھا نا. بہت خوبصورت اسی صفت رحمانیت جو ہے، رحمت ہے جو، اس کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ہاں سے ایسے اظہار ہوتا ہے. تو خلاصہ ساری بات کا یہ کہ اللہ کا جو بندہ ہے نا، خدائے رحمان کا، وہ کبھی بھی ان ناروا قسم کی بحثوں اور مباحثوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی بندگی سے واقف ہے، اور جس خدا کا وہ بندہ ہے اس نے اس کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اس کے فیصلے کرے، اس کی طاقتوں کے بارے میں بھی، اس کی قوت کے بارے میں بھی، اس کی صلاحیتوں کے بارے میں بھی، اور اس کے وقت کے بارے میں بھی. چنانچہ اس طرح کے مواقع پہ وہ پہلو تہی کر کے چلا جاتا ہے اور بہت اچھے الفاظ استعمال کر کے سلامہ کہہ کے جاتا ہے. رضوان اللہ صاحب، ہم جب کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تم جس رائے پہ کھڑے ہو وہ رائے غلط ہے، اور جو ہم تمہیں دین کی تعلیم دے رہے ہیں یہی خدا کا اصل پیغام ہے، تو اس میں اگر ہم اپنے جذبات نہیں دکھاتے، اس کو بالکل نرم لہجے کے ساتھ اور جذبات کے بغیر ہم اس کو یہ اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور تم غلط ہو، اس کا اس پہ کوئی اس طرح اثر نہیں پڑتا، وہ آپ کو سیریس نہیں لیتا کہ یار یہ تو بس ایسے ہی ہے. لیکن اگر وہی بات آپ پورے جذبات کے ساتھ اسے کہیں، اسے بتائیں کہ آپ کس طرح اپنی رائے پہ قائم ہے جذبات کے ساتھ، اس کا جو اس پہ اثر پڑتا ہے نا، تو وہ تھوڑا سوچتا ہے کہ آپ جس رائے پہ کھڑے ہیں یہ کوئی بڑی مضبوط رائے ہے جس کے بارے میں آپ اتنے جذباتی ہیں. تو کیا یہاں پہ جذبات میں آنے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں؟ دیکھیے، جذبات کا اظہار تو بڑی خوبصورت چیز ہے. شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز بیان ہوا ہے کہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا اور وشتد غضبہ، اور ایسے لگتا ہے جیسے کچھ تھوڑے سے اظہار میں غضب ناکی سی آ گئی ہے. اس لیے کہ موضوعات انذار کے ہوتے تھے، خبردار کرنے کے، جنت اور دوزخ کے حوالے سے چیزیں بیان ہو رہی ہوتی تھیں. تو یہ جذبات کا اظہار تو بہت اچھا ہے، اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ معاشرے میں جو حسن پیدا، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے باہمی تعلقات میں، وہ بھی یہی ہوتی ہے، اور بات اثر انداز ہوتی ہے دوسرے کے اوپر. ہم گفتگو اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ یہ جذبات بڑھ کر جذباتیت میں اگر تبدیل ہو جائے تو اس سے تو کوئی بھی دانا و بینا آدمی جو ہے نا آپ کو یہی نصیحت کرے گا کہ بھئی یہ ٹھیک چیزیں نہیں. تو دین کی اپروچ بھی بالکل یہی ہے کہ جذباتیت میں تو آپ کو نہیں آنا. یعنی دیکھیے نا، جذبہ اور عقل، آپ کسی کو تو پریفر کرتے ہیں نا، تو کسی بھی سمجھدار آدمی سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کسی جذباتی آدمی کو دیکھ کے بھی ہوش کے ناخن لو. یہ ہوش کے ناخن کیا چیز ہوتی ہے؟ عقل کا حصہ. ہاں. تو یہ جذباتیت بری چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور خدائے رحمان کا جو بندہ ہے اس میں تو یہ قطع نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس کا یہ نمایاں وصف ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام. بہت شکریہ.